بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الحرف فیعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما بل مل المصدریہ ولما الرابطہ فی الاصح۔ بات ہماری چل رہی تھی کلمے کے حوالے سے، اور عرض کیا کہ اس سے پہلے مصنف نے کلمے کی 3 قسمیں ذکر کی، اسم فعل حرف، اور پھر جو ہے وہ ہر ایک کے پہچاننے کی علامت اور اس کی تقسیمات اور حکم۔ آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ حرف تک پہنچ گئے۔ تو حرف کے بارے میں مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے طریقہ وہی ہے کہ جیسے اس سے پہلے جو ہے وہ اسم اور فعل کو پہچاننے کا طریقہ بتایا، آج جو ہے وہ حرف کے پہچاننے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسم اور فعل کو پہچاننے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ امر وجودی تھا، اور حرف کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ امر عدمی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تھا کہ اب اس سے پہلے اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا کہ الف لام اس پر موجود ہے، با حرف جر اس پر موجود ہے نا۔ فعل کو پہچاننے کا، فعل ماضی کو پہچاننے کا طریقہ بتایا کہ تائے تانی سے ساکن نہ ہو۔ بات واضح ہے؟ تو یہ سارے جو مطلب شرائط تھے یا جو پہچاننے کے طریقے تھے وہ امر وجودی نہیں ہو تو پہچان لیں گے آپ۔ حرف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چیز نہ ہو تو حرف ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حرف کیا ہے؟ حرف وہ ہے کہ جو نہ علامات اسم اور نہ علامات حرف، ان میں سے کسی کو نہ قبول کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ان بقیہ تمام میں جو شرط تھی وہ شرط وجودی تھی، اور حرف میں جو شرط یعنی اس میں کہا تھا کہ ہو تو مطلب یہ ہے اسم ہے، فلاں چیز ہو تو جو کیا ہے فعل ہے، اور اب یہ حرف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں نہ ہو تو کیا ہے؟ بات واضح انشاءاللہ۔ یعنی حرف وہ ہے، اگر ہم اپنی سلیس زبان میں کہیں، حرف وہ ہے کہ جو نہ علامات اسم کو قبول کرے اور نہ علامات فعل۔ بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ مثال اس کی دے رہے ہیں حل اور بل سے، کہ یہ کیا ہے؟ حل اور بل ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں، اسم کو علامات اسم کو قبول کرتے اور نہ علامات فعل کو۔ اچھا، یہ قبول نہ کرنے سے مراد، دیکھیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، قبول نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ قاعدے لغہ عربیہ کے حوالے سے۔ یعنی آپ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیٹ پہ جو ڈال دیجئے اور دیکھیے کہ کہیں کلام عرب میں حل کو الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا نہیں کیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ نیٹ پر جہاں بھی حل آئے گا یا جہاں بھی، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، ورنہ پہلے کیا ہے، لوگ ایسے قرآن مجید میں دیکھتے تھے، احادیث کی کتابوں میں دیکھتے تھے، تو حل کہیں بھی الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کہیں پر حل کے اوپر جو ہے وہ با کا گزر نہیں تھا، یعنی حروف جر کا گزر نہیں تھا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ حل وہ ہے کہ جو نہ حروف جر کو قبول کرے اور نہ علامات اسم کو، اور نہ جو علامات فعل کو قبول کرے۔ اب اس طریقے سے بعض حروف بھی ایسے ہیں جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جن کے حرف ہونے یا اسم ہونے میں اختلاف ہے نحویوں میں۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے۔ بہتر یہ کہ اس کو جو ہے وہ عبارت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ، جہاں نہیں سمجھ میں آئے بتائیے گا۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ فَيُعْرَفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْإِسْمِ وَلَا شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْفِعْلِ۔ یہ تو وہ ہو گئی عبارت، شرح پڑھتے ہیں۔ لما فرغت من القول فی الاسم والفعل، حالانکہ آج عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں عبارت میں، پڑھ ہی لیں، پڑھ لیں تاکہ واپس نہ پلٹنا ہو۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ، حرف وہ ہے کہ فَيُعْرَفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ، تو اسے پہچانا جاتا ہے، یعنی کیسے؟ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْاسْم، حرف وہ ہوتا ہے کہ جو نہ علامات اسم کو قبول کرے، وَلَا شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْفِعْلِ، نہ علامات فعل، نہ وہ حل و بل۔ مثال دے دی کہ یہ دیکھیے حل اور بل ایسے ہیں کہ جو نہ علامات اسم کو قبول کرتے نہ علامات فعل۔ وَلَيْسَ مِنْهُ، اور حرف میں سے نہیں ہے کون؟ مہما و ازما بل ما المصدریہ ولما الرابطہ، یہ چاروں کیا ہیں؟ حرف میں سے نہیں ہے۔ فی الاصح، اپنا نظریہ بھی پیش کر دیا۔ فی الاصح کہہ کے اختلاف کی طرف متوجہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ اصح یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی صحیح قول بھی پایا جاتا ہے، یعنی جب ان کا اختیار ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزوں میں اختلاف تھا، ان میں سے انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض نحوی ایسے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مصنف کا کیا اختیار ہے کہ یہ سب کے سب اسم ہے،
वलैसा मिन हो वलैसा मिन अलहर्फ, यानी ये हर्फ में से नहीं है। अब बहस करेंगे बाकायदा, अब हम शरण पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? हल और बल नहीं, हल और बल तो ये हर्फ की मिसाल दे दी, हल और बल ये हर्फ की मिसाल है। और महमा इज़मा माल मज़रिया और लम्मा राबिता ये क्या है? ये सारी मिसालें दी हैं कि जिनमें इख्तिलाफ है कि ये हर्फ हैं या इसमें, लेकिन मुसन्निफ़ ने इख्तियार किया कि ये सब के सब इसमें है, हर्फ नहीं है। अब वो समझेंगे इसलिए शर्ह पढ़ के पढ़ते तो ज़्यादा आसानी होती। बहरहाल कह रहे लम्मा फ़रक़ तो मिनल, एक बार पलट जाएंगे पढ़ने पहले। लम्मा फ़रक़ तो मिनल क़ौल फ़िल इस्म वल फ़िल, कह रहे जब मैं फ़ारिग हो गया इस बात को अर्ज़ करने से कि इस्म और फ़िल क्या हैं और उसकी तारीफ़ात और उसके अक़साम। शरअ तो फ़ी ज़िक्रिल हर्फ़, तो ज़िक्र किया मैंने हर्फ़ को, शुरू किया मैंने हर्फ़ को ज़िक्र करना। फ़ज़करतु अन्नहु युअरफ़ु बिअल्ला यक़वा, तो मैंने ज़िक्र किया कि हर्फ़ वो है कि जो पहचाना जाता है, उसकी मुअर्रफ़ी होती है किसी से, अल्ला यक़बल शैअन मिन अलामातिल इस्म वला अलामातिल फ़िल। हर्फ़ वो होता है कि जो ना अलामात इस्म को कबूल करे और ना अलामात फ़िल को कबूल करे। नहव हल व बल, ठीक है, यानी ये दो ऐसे हैं कि जो हर्फ़ है और इनके हर्फ़ होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। फ़इन्नहुमा, हुमा किसमें कहाँ पलटाएंगे? हल और बल, ठीक है। ला यक़बलान शैअन मिन अलामातिल अस्मा, ये दोनों जो क्या हैं अस्मा के अलामात को कबूल नहीं करते, ठीक है। वला मिन अलामातिल अफ़आल, और ना ही अफ़आल के अलामतों को कबूल करते हैं। अच्छा, फ़न्तफ़ा अन यकून इस्मैन, तो जब इस्म के अलामात को कबूल नहीं करते तो ये बात मुंतफ़ी हो जाती है कि इस्म हो, वो अन यकून फ़ेलन, और इस बात से मुंतफ़ी हो जाए जब ये फ़ेल की अलामतों को कबूल नहीं करते तो ये भी मुंतफ़ी हो गई कि ये फ़ेल हो। बात वाज़ेह है। इस्म और फ़ेल तो वो हो कि जो इस्म और फ़ेल की अलामत को कबूल करें, ये नहीं करते तो नहीं इसमें ना फ़ेल है। अब सुनिए, व तअय्यन अन यकून हर्फ़ैन, तो जब ये चीज़ मुंतफ़ी हो गई कि हल और बल ना इस्म है और ना फ़ेल है, तो मुअय्यन हो गया क्या कि हर्फ़ है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कलमे की बस 3 ही किस्म है, जब 2 की नफ़ी हो गई तो तीसरा खुद ब खुद साबित हो गया। व तअय्यन अन यकून हर्फ़ैन इज़ लैसा लना इल्ला सलासतु अक़साम, तो ये मुअय्यन हो गया कि हम ये दोनों के दोनों कौन हैं? हर्फ हैं। इज़ लैसा लना इल्ला सलासतु अक़साम, इसलिए कि हमारे पास कलमे की बस 3 ही किस्में हैं। वक़द इंतफ़ा इस्नाने, और उनमें से 2 जो क्या हैं मुंतफ़ी हो गए। फ़तअय्यना अस्सालिस, बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। ना होना, मनफ़ी इसी से निकला है, मुस्बत मनफ़ी। अब सुनिए, आरा उन्नहवीन फ़ी अरबात हुरूफ, अब आइए जो 4 हुरूफ थे जिनमें इख्तिलाफ है ना, उसमें सुनिए क्या है इख्तिलाफ। वलम्मा काना मिनल हुरूफ मुख्तलिफ़ा फ़ी, जैसा कि इससे पहले भी था कि इसमें भी कुछ ऐसे अस्मा थे जिनके हर इसम और हर्फ होने में इख्तिलाफ था। कौन कौन से थे? इसम में है कोई याद है? इसम में, हाँ, इसम और हर्फ होने में किस में इख्तिलाफ हुआ था? सुनिए खैर, ये तो फेल अम्र में है, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था कुछ, इसमें कुछ ऐसा नहीं। वलम्मा काना मिनल हुरूफ मुख्तलिफ़ा फ़ी, कह रहे हैं कि जब हुरूफ में कुछ ऐसे हैं कि जिसके दरमियान इख्तिलाफ है। सुनिए, हल हुआ हर्फ़ुन अव इस्म, तो इस इख्तिलाफ क्या है कि वो इस्म है या हर्फ है। नसस्तु अलैहि कमा फ़अलतु फ़िल फ़िअलिल माज़ी व फ़िअलिल अम्र, तो मैंने नस कर दिया, नस कर देने का मतलब साफ़ साफ़ आपको बयान कर दिया कि हमारा क्या इख्तियार है इसमें, जैसा कि मैंने फ़िअल माज़ी में और फ़िअल अम्र में ऐसा किया। फ़िअल माज़ी में इन्होंने कहा था, फ़िअल माज़ी में नेमा बेसा और असा में कहा था कि ये फ़िअल माज़ी है या इस्म है। यह जी नसस, तो नस कहते हैं किस चीज़ के बारे में नस आ जाना है, यानी साफ साफ जिक्र कर देना। ये नस जो आमतौर से होता है ना, अगर उसूल पढ़ेंगे तो नस ज़ाहिर के मुकाबले में होता है। हाँ, जैसे नस का मतलब क्या है कि मतलब कोई ऐसी आयत कुरान में अक़ीमुस्सलाह, तो ये नमाज के वजूब में नस है, यानी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम ये ऐसा शिया कहते हैं कि कुछ है और सुन्नी कहते हैं कुछ है, नहीं। नस यानी वो कि जिसके बारे में कोई इख्तिलाफ ना हो, समझ रहे, ऐसी इबारत, साफ़ इबारत कि इसमें कोई इख्तिलाफ ना हो, सब कहें कि हाँ इसका माना ये है। और ज़ाहिर क्या है कि इसके बारे में इख्तिलाफ है। यदुल्लाहि मग़लूलतुन, कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, ये मतलब यहूदी कहा करते थे कि हाँ, या कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम,
تو یہ سارے کیا ہے ظاہر ہیں. اس میں کیا ہے آپ کچھ کہیں گے, آپ کہیں گے یہاں پہ یہ جو وجہ سے مراد کیا ہے قدرت پروردگار ہے, وہ کہیں گے نہیں یہاں وجہ سے جو جسم کے قائل ہیں وہ کہیں گے نہیں وجہ سے مراد چہرہ ہی مراد ہے. تو یہ ظاہر میں اختلاف ہو سکتا ہے, نص میں اختلاف نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں صاف صاف میں نے ذکر کر دیا کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے. نصص علیہ چونکہ اچھا نصص اس لیے بھی کہنا چونکہ مصنف کی یہ نص عبارت ہے, متن ہے, متن میں اس بات کو ذکر کیا مصنف نے. تو دیکھیں نصص علیہ کما فعلت فی الماضی و فعل الامر, جیسے کہ میں نے فعل امر اور فعل ماضی میں یہ بات ذکر کی تھی. وہ ہوا اربعۃ, اور یہ وہ جن میں اختلاف ہے کہ وہ حرف ہیں یا اسم ہیں وہ 4 ہیں. ازما و مہما و مل مصدریہ و لما الرابطہ فی الاصل, بات واضح ہے. اور وہ 4 ہیں. تو ان چاروں میں مصنف نے بھی نص کر دیا کیا کہ یہ سب کے سب اسم حرف نہیں, یعنی کیا مطلب اسم ہے. اور جو جن میں اختلاف ہے وہ بھی 4 ہیں. یہ بات نہیں واضح ہے. ہاں مصنف نے نص یہ کیا اس کیوں صاف کہا نا ولیسا من ہو, آگے میں ولیسا من الحرف, کیا یہ چاروں کو گنا دیا انہوں نے. اور یہاں پر کہہ رہے کہ حروف میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مختلفی ہیں, وہ کون ہیں؟ تو یہ کہہ رہے وہ ہوا ازما و ما المصدریہ, یہ چاروں. اب سنیے سب سے پہلے ازما کے بارے میں. اما ازما فاختلف فیہ سیبویہ, ازما کے بارے میں سیبویہ اور اس کے علاوہ غیر نحویوں میں اختلاف ہے. کیا کہ یہ حرف ہیں یا اس میں؟ سنیے کیا اختلاف ہے. فقال سیبویہ انہا حرف, سیبویہ نے کہا کہ ازما کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے, حرف بمنزلت ان, کہنے کہ ازما کا وہی حال ہے کہ جو ان کا معنی ہے, یعنی جو ان کا حال ہے, جو ان شرطیہ ہوتا ہے وہی, یہ بھی اگر کا معنی وہ بھی اگر کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں فاذا قلت, مثلا جب آپ یہ کہیں ازما تقم اقم, جب آپ یہ کہتے ہیں ازما تقم اقم معنی ہو ان تقم اقم, اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کھڑا ہوں. تو یہ سیبویہ نے کہا. تو جو حال حرف شرط اور ان کیا حرف شرط ہے, جب چنانچہ یہ ازما بھی حرف شرط ہوگا. وقال المبرد, مبرد نے کیا کہا؟ وابن السراج والفارسی, یہ سب بھی نحوی ہیں, انہوں نے یہ کہا انہا ظرف زمان, کہ ان ازما کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. اور ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وان المعنى فی المثال, اور معنی میں معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہوگا متا تقم اقم, یعنی جب تم کھڑے ہوگے تب میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں جب, جس وقت کہہ لیں ظرف کا معنی, جس وقت, جب تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں. جی, تو معنی کیا ہو گیا؟ متا کا معنی ہو گیا, ظرف کا معنی کیا ہے. تو اختلاف واضح ہو گیا. جی. واحتج بانہا قبل دخول ما کانت اسمن. اب سنیے ان لوگوں نے دلیل دی ہے. کس نے؟ جنہوں نے کہا کہ ازما کیا ہے؟ ظرف زمان ہے, یعنی اسم ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور ماں کے داخل ہونے سے پہلے از کیا ہے؟ اسم تھا. ازما دیکھیں مرکب ہے نا, جو آج بوڈی نہیں ہے. ازما مرکب ہے, کوئی بات نہیں, ازما مرکب ہے 2 چیزوں سے, از اور ماں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ازما کے اوپر ماں داخل نہیں تھا, تو ماں کے داخل ہونے سے پہلے صرف از تھا, تو وہ کیا تھا؟ اسم تھا. ٹھیک ہے. جسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ, ہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْإِبْرَاهِيمَ, اس طرح کیا آیتیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں از ماں کے داخل ہونے سے پہلے از کیا ہے؟ اسم تھا. اب ماں کے داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ اسم سے خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب شک ہوا تو اصل کیا ہے؟ وہ اپنے حال پر باقی ہے. کیا کہ وہ اسم ہی ہے, حرف نہیں ہوا ہے. وہاں استصحاب کہہ سکتے ہیں. واحتج بأن قبل دخول ما کانت اسما, ان کی دلیل یہ ہے. احتجاج کہتے ہیں دلیل. دلیل کیا ہے ان کی؟ اس لیے علامہ طبرسی کی کتاب ہے الاحتجاج, ہے نا. بأن قبل دخول ما کانت اسما, کہ اسم کے ماں کے داخل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اسم تھا. والاصل عدم التغیر, اصل کیا ہے؟ کہ وہ بدلا نہیں ہے, ماں کے داخل ہونے کے بعد اپنے حال پر باقی ہے, جیسے اسم تھا ویسے اسم ہے. وَأُجِيبَ, اس کا جواب دیا گیا اس دلیل کا کہ بِأَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ تَحَقَّقَ قَطْعًا, اس لیے وہاں جواب یہ دیا کہ نہیں ماں کے داخل ہونے کے بعد آپ یہ کہہ رہے اس حالت عدم تغیر نہیں بتا, نہیں ایسا نہیں ہے, تغیر ہوئی ہے, تبدیلی ہوئی ہے. بے دلیل, کیوں؟ دلیل سنیے. انہا کانت للماضی فصارت للمستقبل, تغیر کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ از جو ہے ماں کے داخل ہونے سے پہلے ماضی کے لیے تھا. ٹھیک ہے. یہ ماضی یعنی زمانے گزشتہ کے اوپر دلالت کرتا تھا,
اور جب اس کے اوپر مائع مصدر داخل ہو گیا، ازما جب وہ ماں ہو گیا تو کیا ہو گیا، جب ازما ہو گیا تو کہتے ہیں فصارت المستقبل، تب وہ کیا ہو گیا، مستقبل کے لیے ہو گیا، تبدیلی ہوگی. فدل علی انہا نزع منہا ذلک المعنی البتہ. تو یہ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ پہلے وہ ماضی کے لیے تھا، اب مستقبل کے لیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ معنی اس سے سلب کر لیا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ تبدیلی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کہیے، تبدیلی یہاں پر ہوئی ہے. پہلے ماضی کے لیے تھا، اب کیا ہو گیا، یہ مستقبل کے لیے ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ اسم تھا اور اب جو ہے ماں کے داخل ہونے کے بعد یہ حرف ہو گیا. جی ایک منٹ، نہیں مصنف نے دیا ہے، نہیں ہے اس ذکر نہیں ہے کس نے دیا ہے. تو یہ کہ کسی نے جواب دیا، وہ عجیبہ نہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں مجہول کا صفہ استعمال کیا، نہیں نحویوں میں سے بعد میں جواب دیا اس اعتراض کا. اب سنیے، حالانکہ اس کو مصنف نے قبول نہیں کیا ہے. وفی حاذ الجواب نظر، کہنے کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے کیسا جواب، ہاں کہ پہلے آپ ماں کے داخل ہونے سے پہلے ماضی کے لیے تھا، ماں کے داخل ہونے کے بعد مستقبل، یعنی تغییر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے مصنف کہہ رہے کہ اس جواب میں بھی نظر ہے مجھے، یعنی اشکال ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ عام طور سے نظر کیا ہے، اشکال کے لیے. عام طور سے فقہ میں یہ عبارت استعمال ہے. جب آپ شرائع الاسلام پڑھ نہیں پڑھا، شرائع الاسلام نہیں پڑھ رہے ہیں، شرائع الاسلام جب پڑھیں گے تو اس میں ہے عام طور سے نظر یعنی اشکال. تو کہہ رہے اس جواب میں بھی مجھے اشکال ہے. مصنف کہہ رہے ہیں لا يحتمل هذا المختصر، پر یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے مختصر لکھی ہے، چنانچہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ شارحین نے ذکر کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہے نا زمانہ بدل جائے تو اس کی حیت بھی بدل جائے. سمجھ رہے ہیں، زمانے کے بدلنے سے ضروری نہیں ہے کہ فعل جو کیا ہے اسم ہو جائے یا اسم جو ہے وہ فعل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ فعل مضارع کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فعل مضارع جو ہے وہ حال یا استقبال کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن سنیے گا بہت اچھا جواب ہے. کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع حال یا استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر لم داخل ہو جائے تو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ جب لم داخل ہو جائے تو وہ زمانے گزشتہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں، لم جازمہ. ٹھیک ہے، تو جب وہ داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے دیکھیں یہاں پر تو کیا اب ایسا ہونے سے جب کہ فعل مضارع جو کہ حال یا استقبال کے لیے تھا، لم کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہو گیا، ماضی سے مخصوص ہو گیا. تو کیا ایسا ہو گیا کہ فعل مضارع فعل نہ رہا اسم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. اور ایک مثال سنیے، ہاں کہتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے یہ زمانے گزشتہ کے لیے ہے نا، فعل ماضی جو ہے وہ زمانے گزشتہ کے لیے ہے، لیکن جب اس کے اوپر ان داخل ہو جائے فعل ماضی کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان جاءک زید فاکرمہ، بہت عام مثال ہے. اگر تمہارے پاس زید آئے تو تم اس کا اکرام کرو. تو ان جاءک آئے، کیا آیا پہلے نہیں، اگر تمہارے پاس زید آئے مستقبل میں تو ان کے داخل ہونے کے بعد فعل ماضی جو کہ زمان اس کے لیے تھا اب وہ مستقبل کے پہ دلالت کرنے لگا. تو کیا فعل ماضی نہیں رہا، وہ فعل سے اسم ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو کہنے کہ یہ نہ کہیے کہ زمانہ بدلنے سے کوئی چیز جو کیا ہے فعل سے اسم ہو جائے، اسم سے فعل ہو جائے. بات واضح انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا اس کو. تو اختلاف واضح ہو گیا جی. تو دیکھیے حالانکہ مصنف نے یہاں پر صاف طور پہ یہ نہیں کہا، لیکن مصنف نے جن لوگوں نے کہا تھا تو اسم کے جواب جنہوں نے پیش کیا تھا اس کا دفاع کیا مصنف نے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف اس کے اسم کے قائل ہیں، جیسا کہ خود نص انہوں نے متن میں اس بات کو ذکر کیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. وہ اما مہما میں بھی اختلاف ہے. ہم نے کہا تھا مہما دو آج پڑھ لیتے ہیں، بہت وقت ہو گیا. مہما کیا ہے؟ فضا عمل جمہور و انہا اسم. ہاں جمہور نحوین، جمہور کہتے ہیں کیا، ہاں یعنی بہت سارے، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، مشہور ہے نا. مشہور نحوین نے یہ کہا کہ انہا اسم، کہ مہما کیا ہے، اسم. دلیل کیا ہے؟ بدلیل قولہ تعالی مہما تأتنا بہ من آیا. ٹھیک ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں مہما کیا ہے، اسم ہے. اس لیے کہ مہما کے اوپر کیا ہے، آپ ضمیر جو ہے وہ بہی کی جو ہا ہے، بہی میں جو ہا ہے وہ ضمیر پلٹ رہی ہے مہما کی طرف.
ترجمہ کیا ہے؟ مہما تاتنا بھی من آیا، گویا کہ مطلب جو ایک نبی کو جھٹلانے والے جو ان کی قوم وہ کہہ رہی کہ مہما آپ جو بھی مہما تاتنا بھی، آپ جو بھی دلیل ہمارے لیے لائیے، کیا کریں گے؟ آیت نشانی جو بھی لائیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انکار ہی کریں گے. گویا مطلب جواب اس کا ہے قرآن مجید میں، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ان کو نہیں کہنا تھا. تو یہ کیا ہے؟ مہما تاتنا، جو بھی لے آئیے بھی، یعنی آپ جس چیز کو لے کے آئیے، جس چیز کے ساتھ آئیے ہمارے پاس، ہے نا، ہم کیا کریں گے؟ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ شاید کیا ہے کہ بھی میں جو ہاں ہے، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف؟ مہما کی طرف. اور ہم نے علامات اسم میں بتایا تھا کہ اسم کی جو کیا ہے سب سے بہترین عمدہ جو ہے وہ علامت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اسناد، صحت الاسناد، کہ اس کے اوپر کسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہاں کی نسبت دی گئی کس کی طرف؟ مہما. واضح ان شاء اللہ. نہیں کیا یہ اگر اور سلیس بیان کروں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہما یہاں پر مبتدا واقع ہوا ہے، اور مبتدا صرف جو کیا ہے اسم واقع ہوتا ہے، حرف مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے. حرف کی طرف نسبت نہیں دینا صحیح ہے، بلکہ اسم کی طرف نسبت دینا صحیح ہے. بات واضح ان شاء اللہ. یہ شاہد اس دیکھیں خود بتا رہے ہیں فلحا و من بھی عائدۃ علیہا. تو یہ جو بھی آئے کریمہ میں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہاں ہے وہ پلٹ رہی کس کی طرف؟ مہما کی طرف. وہ ضمیر لا یعود الا علی الاسماء، اور ضمیر جو ہے وہ اسماء ہی کی طرف پلٹتی ہے. تو کیا یہ پلٹنا یہ اسموں کا نہیں؟ آپ وہ پڑھیں کہ یہ جو مسند الیہ واقع ہونا، ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم کی علامت ہے مسند، اور یہ کہا تھا کہ یہ سب سے اچھی علامت ہے نا. اب آئیے وزعم السہیلی، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم والوں نے دلیل دی. ہاں وزعم السہیلی وابن یسعون، ان دونوں نے یہ زعم کیا کہ انہا حرف. دیکھیں یہاں پہ بھی سمجھ میں آیا کہ مصنف جو اسم والوں کے ساتھ ہیں، جیسے کہ جو حرف کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہے؟ زعم سے تعبیر کر دیا ان کو. تو یہ سب اگر سمجھیں گے تو آگے چل کے جب عربی کتاب پڑھیں گے، آپ متن پڑھیں گے، تو آپ کا ذہن کھلے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یعنی کنایتاً جو کیا بات عرض کر دی، اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے. جنہوں نے اسم کہا ان کی دلیل، ان کے نظریے کو پیش کیا اور دلیل پیش کی. ان کو زوم کہہ سکتے تھے، نہیں کہا، لیکن جن کو رد کرنا ہے ان کو زوم کہہ دیا، بس یہی دلیل ہے. تو جو آگے چل کے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، مختصر کتابیں ہوتی ہیں، اس میں یہی سب کہا جاتا ہے. جمہوریت نے ایمان کیا ہے تو خونی زون کا لفظ ہے اوپر سے زعامن بھی بولا گیا ہے وہ اما مہما فضامن صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جب ہو سکتا ہے جمہور کے ساتھ گئے ہوں، یا یہ دلیل بھی انہوں نے پیش کی ہے اور خاص طور سے نص بھی انہوں نے دیا ہے. بہرحال تو سہیلی اور ابن یسعون نے یہ کہا کہ انہا حرف، کہ مہما کیا ہے؟ حرف ہے. واستدل الف تثنیہ کسی طرح پلٹے گی؟ ہاں یہ سہیلی اور ابن یسعون ان دونوں نے دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے، شاعر کے اس شعر کو. وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ. ہاں کہہ رہے ہیں کہ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، ترجمہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی خصلت ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، مہما تکن اگر کوئی خصلت ہو، ہاں، من عند امرئ اگر کسی انسان کے اندر کوئی صفت ہو، خلیقت یعنی صفت، ہاں، وَإِنْ خَالَهَا اگر وہ خیال کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ہاں کہ تخفى علی الناس، کہ اس کی وہ صفت جو ہے کیا ہے لوگوں پر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو وہ بس اس کا گمان ہے. تو علماء لوگ جو کیا ہے اس کی صفت کو جان جاتے ہیں. اگر انسان میں کوئی صفت ہوتی ہے تو ظاہر لوگوں پہ آشکار ہو جاتی ہے. یہ ترجمہ. ہاں شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے حرف کہا ہے، شاہد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ مہما تکن عند امرئ میں یہ جو ہے اس میں مہما کی طرف کوئی ضمیر نہیں پلٹ رہی ہے، اور مہما حرف ہے لا محل لہا من الاعراب ہے. بات واضح ہے؟ حالانکہ یہ بہت لمبی بحث ہے اس میں، اور اس کو بورڈ پہ لکھ کے سمجھانا ہوگا، چونکہ اس کی ترکیب کرنی ہوگی، اس شعر کی ترکیب کریں گے تب بات آپ کو واضح ہوگی. وہ تقریر الدلیل ہاں دیکھیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل اس کا اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے، دلیل کی تقریر کیا ہے کہ انہما اعربا، کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے خلیقہ کو، ہاں یہ اعراب کیا ہے کہ خلیقہ کیا ہے اس میں تکن ہے،
بتاؤں پھر سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ شعر پڑھیں. وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ. تو ساری بات تکن کے اوپر آ کے ٹھہرے گی کہ تکن کیا ہے، اسم ہے، کانا ہے نا، عفواً اسم کہہ رہا ہوں، یہ کانا اور خواتہ میں سے ہے. تو کانا کیا ہے، یہ اسم اور خبر کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اسم جو کیا ہے وہ مرفوع اور خبر جو کیا ہے منصوب ہوتی ہے. کان اللہ عادلاً مثلا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے تکن میں کیا ہے، اب یہاں پہ اختلاف ہے. سنیے گا اختلاف کیسے ہے. جن لوگ اب یہاں پہ اس شعر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہما اسم ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں مہما حرف ہے، ان کا استدلال سنیے. جو یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے حرف والے کی سن لیجئے تاکہ آسانی سمجھ میں آ جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تکن جو کیا ہے کانا، ٹھیک ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اسم کیا ہے، اس کا اسم جو ہے وہ خلیقہ ہے. کانا، ہم نے کہا ہے کانا کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوگی، تو کانا کا اسم کیا ہے، خلیقہ ہے. آج غور کر لیجئے، کل انشاءاللہ بورڈ پہ لکھیں گے. کانا کا جو اسم ہے کیا، خلیقہ ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور اس کا خبر کیا ہے، یہ عند امرئن، یہ کیا ہے، یہ ظرف ہے، خبر مقدم ہے. تو دیکھیے تو یہ کیا ہو گیا، کانا اسم اس کو مل گیا اور اس کو خبر ہی مل گیا، اور یہ جملہ پورا مکمل تام ہے. اور مہما کیا ہے، حرف ہے، لا محل لہا من الاعراب. بات واضح انشاءاللہ. اب اس کے برعکس جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں مہما حرف نہیں ہے بلکہ مہما اسم ہے، تو انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہما اسم ہے اور اس کے اوپر ضمیر کا کیوں اسم ہے، دلیل کیا ہے آپ کی، کہا اس لیے کہ تکن میں جو ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے وہ پلٹ رہی ہے مہما کی طرف، اور مہما مبتدا ہو جائے گا، پھر یہ جملہ جو ہے کیا ہے، خبر ہو جائے گا. بات واضح. تو جن لوگوں نے اسم کہا ہے، انہوں نے ضمیر کو پلٹایا ہے مہما کی طرف، اور ضمیر جو ہے کیا صرف اسما کی طرف پلٹتی ہے. اور وہ ضمیر تکن کے اندر ہے جو کہ اسم ہے ضمیر، اور مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. جن لوگوں نے حرف کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہما کا کوئی یہاں پہ رول نہیں ہے، تو لا محل لہا من الاعراب ہے. اور تکن کو آپ کو اسم اور خبر چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تکن کا اسم جو کیا ہے خلیقہ ہے، وہ اسم مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو خبر مقدم عند امرئین ہے. بات واضح انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ اس کو کل لکھیں گے بورڈ پہ تو بات واضح ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، جیسے اس سے پہلے ہم نے ایک وہ بتایا تھا آپ کو، قاعدہ بتایا تھا، کبھی نہ بھولنے والا قاعدہ. کیا کہ جب کبھی اعراب کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب کبھی ہے نا نکرہ کے بعد نکرہ آئے یا معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا کہا تھا، ہمیشہ جو ہے آپ موصوف صفت کا اعراب کریں گے. تو آج بھی آپ قاعدہ بتا رہے ہیں، ذہن میں بسا لیجئے کہ جب کبھی آپ کبھی مبتدا کا خبر جو ہے، اس لیے خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے، خبر جملہ بھی ہوتی ہے. تو جب کبھی آپ مبتدا کے لیے خبر جملہ لا رہے ہیں، سنیے گا بہت غور سے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ اعراب کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. جب کبھی آپ مبتدا کے لیے خبر کو جملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہے، مطلب مثال فعل جملے فعلیہ اپنے فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جو ہے وہ خبر واقع ہو رہا ہے. تو مبتدا کے لیے جب کبھی جملہ آپ خبر لائیں گے تو حتماً آپ کو کیا کہنا ہوگا، اس جملے میں کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو پلٹے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، تاکہ وہ رابطہ پیدا کر سکے مبتدا خبر سے. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر کیا ہے، آپ کا یہ پورا اعراب آپ سب کچھ صحیح کر دیجئے، لیکن اگر آیت کے طور پر ضمیر کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہے، یہ آپ کا اعراب جو ہے غلط ہو جائے گا. کل انشاءاللہ ایک پریکٹیکل کے طور پر ایک آیت بھی بورڈ پہ لکھیں گے اسی میں سے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.